بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی جاوید اختر رضوی مصباحی، خطیب و امام میمن مسجد 47 انڈرسن اسٹریٹ چنئی، آپ حنفی مسلمان کو میراث سے منسلک دو اہم مسئلے کی وضاحت گوش گزار کرنا چاہوں گا جو اڑیسہ کے ایک فرد نے دریافت کیا ہے۔ پہلا مسئلہ، والدین نے مرتے وقت ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑے، ان کے درمیان مال وراثت مثلاً اڑیسہ میں موجود 11 ڈسمل جگہ پر مشتمل 9 دکانوں، 11 ڈسمل جگہ پر مشتمل گھر اور 1 ایکڑ زمین کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اس کی وضاحت بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو لڑکی کے بنسبت دگنا ملے گا۔ اللہ کے اس قول حق اور الدر المختار ورد المحتار کتاب الفرائض جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 676 میں موجود جزیہ کی روشنی میں یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ ترکہ یعنی پراپرٹی کی تقسیم میں لڑکے کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، یعنی لڑکے کو جتنا حق حاصل ہوگا اس کا آدھا لڑکی کے لیے ثابت ہوگا، لہٰذا مذکورہ مسئلہ 4 سے بنے گا، یعنی 1 ایکڑ زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصہ لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ 1 ایکڑ زمین کی تقسیم اگر اسکوائر فٹ میں کرنی ہے تو اس طرح کریں کہ اڑیسہ کے لینڈ کیلکولیشن کے اکارڈنگ 1 ایکڑ زمین 43,560 اسکوائر فٹ ہوتا ہے، جس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے پر ہر حصہ 10,890 اسکوائر فٹ ہوتا ہے، لہٰذا 10,890 اسکوائر فٹ جگہ ہر ایک بیٹی کو دی جائے گی اور بقیہ 2 حصہ یعنی 21,780 اسکوائر فٹ جگہ بیٹے کو ملے گی۔ واضح رہے کہ گونٹا کے بنسبت اسکوائر فٹ میں میراث کی تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ 9 دکانیں جو 11 ڈسمل جگہ پر مشتمل ہے، جن میں 8 دکانیں اسکوائر فٹ اور مالیت یعنی ویلو کے اعتبار سے برابر ہے، البتہ 1 دکان کا رقبہ دیگر 8 دکانوں کے بنسبت 2 اسکوائر فٹ کم ہے، تو ان کی تقسیم کیسے کی جائے؟ اس سلسلے میں شریعت کا وراثتی معیار یہ ہے کہ 8 دکانوں میں سے 4 دکان بیٹے کو اور 2 دکان ہر ایک بیٹی کو دی جائے گی، بچی 1 دکان تو اس کے 4 حصے کر کے 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ ہر ایک بیٹی کو سپرد کر دی جائے گی۔ ان 9 دکانوں کی تقسیم قیمت کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے، اس طور پر کہ سپوز 9 دکانوں کی قیمت 1 کروڑ روپے ہیں تو ہر ایک بیٹی کو 25 لاکھ اور بیٹے کو 50 لاکھ ملیں گے، اور اگر بیٹا ساری دکانیں لینے کا خواہش مند ہے تو ہر ایک بیٹی کو اسے 25 لاکھ روپے اجباری طور پر دینے ہی ہوں گے۔ واضح رہے کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 325 میں مذکور ہے لَوِ اجْتَمَعَ إِخْوَةٌ يَعْمَلُونَ فِي تَرْكَةِ أَبِيهِمْ وَإِنَّمَا الْمَالُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوِيًّا وَلَوِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَمَلِ وَالرَّأْيِ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی سے ذکر کردہ عبارت کا مفہوم اور مقتضا اس مسئلے کی جانب مشیر ہے کہ پرانی قیمت کے اعتبار مال وراثت یعنی دکان کی تقسیم میں ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ کرنٹ قیمت یعنی پریزنٹ ٹائم جو ان 9 دکانوں کی مالیت اور ویلو ہے اسی بیس پر بیٹا ہر ایک بیٹی کو یعنی بھائی اپنی ہر ایک بہن کو ان کے حصے کے مطابق دکانوں کی قیمت موجودہ بھاؤ اور موجودہ ریٹ کے حساب سے دینا واجب ہے، ورنہ لڑکا سخت گناہگار اور آتش جہنم کا ایندھن ہوگا۔ واضح رہے کہ دکان کے بدلے قیمت لینے یا دینے کی شرعاً اجازت اسی وقت ہوگی جب لینے اور دینے والے دونوں راضی ہوں، ورنہ دکان ہی دینی یا لینی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ، وراثت میں ملنے والی زمین کی تقسیم میں نفس زمین کے رقبے یعنی اسکوائر فٹ کا اعتبار ہوتا ہے یا اس کی مالیت یعنی کرنٹ ویلو کا اعتبار ہوتا ہے؟ اس جیسے مسئلے کے بارے میں صاحب ہدایہ جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 624 میں فرماتے ہیں الترکۃ ضربان شرکۃ املاک و شرکۃ عقود فترکۃ الاملاک العین یرثوها رجلان ویشتریانها فلا يجوز لأحدهما ان يتصرف في نصیب الآخر الا بإذنه۔ اس جزئیے کے مفہوم اور مقتضا سے یہ بات اظہر من الشمس کی طرح ظاہر اور باہر ہوتی ہے کہ وراثت میں ملنے والی زمین سے ہی ہر ایک وارث کو حصہ دیا جائے گا، نہ کہ کوئی دوسری زمین اس کے بدلے میں دی جائے گی۔ اس لحاظ سے تقسیم میں اس زمین کے رقبے یعنی اسکوائر فٹ کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر ترکہ والی زمین سے موصول ہونے والی متعین جگہ کی قیمت یعنی کرنٹ ویلو موجودہ بھاؤ کے حساب سے دوسری جگہ زمین دے دی جائے نہ کہ اسکوائر فٹ کے حساب سے، اور وارث اس پر راضی بھی ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ مثلاً 2 ڈسمل جگہ پر مشتمل دکان لڑکی کو میراث میں ملنے والی تھی جس کی قیمت سپوز 25 لاکھ ہے۔ لڑکے نے ان دکان کے بدلے دوسرے علاقے میں 2 ڈسمل جگہ دے دی جس کی قیمت 5 لاکھ ہے، تو یہ وارث کے ساتھ حق تلفی ہوگی، بلکہ 10 ڈسمل جگہ دینا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ 2 ڈسمل دینے کی صورت میں ویلو اور مالیت کے اعتبار سے برابر تقسیم نہیں ہو پائے گی۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں میراث کی تقسیم کے سلسلے میں مساوات اور برابری مالیت کے اعتبار سے ویلو کے اعتبار سے ملحوظ رکھنا نہایت لازم، ضروری اور واجب ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب دکان والی قیمت کے حساب سے دوسری جگہ زمین دے۔ اب اگر لڑکا مسئلہ جاننے کے بعد بھی زبردستی لڑکی کو دکان کی قیمت کے حساب سے دوسری جگہ زمین دینے کے بجائے دکان کے اسکوائر فٹ کے برابر ہی دوسری جگہ زمین دے رہا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں سنن ابن ماجہ کتاب الوصایہ باب الحیف فی الوصیہ حدیث نمبر 2703 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ، جو اپنے وارث کی میراث قطع کرے گا یعنی وارث کو مکمل میراث نہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کی میراث جنت سے کاٹ دے گا، قطع فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی محرومی اور وعید ہے، اللہ ایسی شقاوت سے ہم سب کو بچائے۔ اور آخری ضروری التماس گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے جو اسکوائر فٹ کا حساب بتایا ہے یہ صرف اڑیسہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ زمینی رقبے کا حساب ہر صوبے اسٹیٹ میں الگ الگ ہے۔ سپوز فار ایگزامپل بنگال میں 1 کٹھا 720 اسکوائر فٹ کو کہتے ہیں اور یو پی میں 1 کٹھا 1400 اسکوائر فٹ کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ حضرات باقی جتنے مسائل ہیں، جزئیات ہیں، دلائل ہیں اور گوشے ہیں، وہ سب آپ کے لیے نفع بخش ہے، ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے موقع مناسبت کے ساتھ، لیکن اسکوائر فٹ یہ صرف اڑیسہ والوں کے لیے خاص ہے، دیگر جگہوں میں اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔